السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں تو آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے۔ آب زمزم، آب زمزم آپ سب نے سنا۔ آب زمزم کیا ہے اور اس کی کیا کہانی ہے، اور ایک ایسی خاتون گزری ہیں انسانیت کی تاریخ میں اس کو اسلام کی تاریخ میں نہیں گردانتی ہوں، یہ انسانیت کی تاریخ میں سے ہے، جنہوں نے ایک ایسی ماں کی محبت کی مثال قائم کی، جانے انجانے جو ہوا جو کیا اس میں اللہ کی طرف سے تھا۔ ظاہری سی بات ہے چیزیں ہونی تھیں۔ اچھا، ایک ویڈیو میں بناؤں گی خانہ کعبہ کی تعمیر اور خانہ کعبہ کب سے ہے، تو یہ ایک سوال رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، تو انشاءاللہ میں اس میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنٹریبیوشن، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد میں سے میگزیمم نبی تھے، اور پھر ان کی جو سنتیں ہیں وہ کس طرح سے آج تک رہتی دنیا میں فالو ہوتی ہیں، انشاءاللہ یہ سب کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن ابھی کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں آب زمزم کے بارے میں۔ آب زمزم کی کہانی میں آب زمزم سے ہی شروع کروں گی، کیونکہ اس سے پیچھے اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ نظر دوڑائیں گے تو ان کے بچپن کے واقعات معجزات سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ تھیں اور ان کی عمر ہو چلی تھی، یاد رہے کہ حضرت سارہ جو ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں، یعنی کہ نبی کی بیٹی تھیں وہ بھی، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی توحید کی طرف، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ایک بزرگی کی عمر کو پہنچ گئے، اور اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے ابھی تک نہیں نوازا تھا ان کو، تو حضرت بی بی سائرہ کو خیال آیا کہ اب تو ان کی عمر ہو چلی ہے، اب وہ کیسے ماں بن پائیں گی، تو انہوں نے اپنی ایک خادمہ جس کا نام ہاجرہ تھا اس سے حضرت ابراہیم کی شادی کر دی، تاکہ اللہ پاک ان کو ان میں سے اولاد دے دیں۔ اور اللہ پاک کا بھی یہی حکم اور فیصلہ تھا، دلوں میں باتیں ڈالتے تھے اللہ پاک اور ڈالتے ہیں بے شک۔ تو حضرت سارہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور حضرت ہاجرہ کی رضامندی سے ہوا، اور اس کے بعد جو ہے 1 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو ایک بہت پیارا بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اب اسماعیل جو ہے وہ اس کو سب بہت پیار کرتے تھے، پیارا بچہ تھا حضرت سارہ کے لیے بھی، اور حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے لیے بھی آف کورس۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بچے اور بیوی کو لے جا کے تو مکہ کی طرف ہجرت کریں، اچھا سفر کریں۔ اس سفر کا اور مکہ کے اس مقام کا جو دوسرے انبیاء کے اوپر کتابیں آئی ہیں ان میں بھی ذکر ہے، یعنی وہ کتابیں بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب جب سفر کے لیے نکلے چھوٹے سے بچے کو لے کے، جتنا ہی زادرہ یعنی کہ سفر کا کھانے پینے کا سامان اونٹ کی سواری میں جمع ہو سکتا تھا، اور کوئی خادمہ ساتھ نہیں لے کے گئے۔ حضرت ہاجرہ حضرت چھوٹے سے حضرت اسماعیل کو لے کے حضرت ابراہیم کے ساتھ روانہ ہوئی اور سفر پہ، اور اونٹ کے سفر تھے، اور اس کے بعد اس زمانے میں جو ہے اونٹوں پہ سفر ہوا کرتے تھے تو کئی دن لگ جایا کرتے تھے ایک جگہ پہ جانے کے۔ اس وقت جو مکہ کی وادی ہے وہ جو ایک صحرا تھا، پہاڑ تھے، اور وہ غیر آباد تھا وہاں پہ اس ٹائم پہ جب حضرت ابراہیم اپنی فیملی کو وہاں پہ لے کے گئے۔ اب چھوٹے سے حضرت اسماعیل کو حضرت ہاجرہ کے ساتھ اس مقام پہ جہاں کا نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے نے کی، اور وہاں پہ پہنچے۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو واقعہ بیان کر رہی ہوں یہ قرآن و سنت کی کتابوں میں سے ہے، اور آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی چیز اگر آپ کو کم یا زیادہ لگے تو آپ مجھے کوسچن بھی کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں۔ تو جب وہاں پہ چھوڑا حضرت ہاجرہ اور چھوٹے سے حضرت اسماعیل کو، تو پلٹ کے نہیں دیکھا حضرت ابراہیم نے، وہ پیچھے سے پکارتے رہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ تو بیابان ہے، یہ تو پہاڑ اور صحرا ہے، ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کا یہی حکم تھا ان کو، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پھر روتے ہوئے بچے کی طرف توجہ گئی حضرت ہاجرہ کی، اور پانی کے مشکیزے میں دیکھا تو پانی نہیں تھا، دودھ نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم تو چلے گئے، حضرت اسماعیل جو کہیں آتا ہے 6 مہینے کے، کہیں آتا ہے 1.5 سال کے،
عمر میں تھے، تو جو انفینٹ ایک دودھ پیتا شیرخوار بچہ ہوتا ہے وہ ان کی عمر تھی، ان کو وہاں پہ لٹایا انہوں نے اس پہاڑی کے اوپر، اور ان پہاڑیوں کا نام جو ہے صفا اور مروہ کے نام سے جانے جاتی ہوں، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا، اور آگے ویڈیو میں جا کے آپ کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا جو اس وقت کا جو ہے سلسلہ دنیا میں اور آخرت تک، آخری دنیا تک رہے گا، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ لیکن یہاں پہ یہ جو پوائنٹ تھا، یہاں پہ اب حضرت ہاجرہ کو پانی چاہیے تھا اپنے روتے ہوئے چھوٹے سے بچے کے لیے۔ دور دور تک نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی چشمہ اور کنواں تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی انسان تھا، اور روتا ہوا بچہ تھا، اور حضرت ہاجرہ کی بے بسی تھی۔ بچے کو لٹایا اسی پہاڑی پہ، اور ایک دوڑ لگائی ایک پہاڑی سے دوسری کی طرف، ایک چکر لگایا کہ کہیں دور سے کچھ نظر آ جائے، کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز، تاکہ وہ اپنے روتے ہوئے بچے کو دے سکیں، کیونکہ دونوں ماں اور بیٹا اس بیابان سی جگہ میں اکیلے تھے۔ اور اس طرح 7 مرتبہ ایک پہاڑی سے دوسری کی طرف دوڑ لگاتی رہیں حضرت ہاجرہ، اور ان کو کچھ نہیں ملا۔ اس دوران میں روتے ہوئے حضرت اسماعیل نے اپنے پیر اس پتھریلی زمین پہ جب رگڑے، تو جیسے ہی 7واں چکر پورا کیا حضرت بی بی ہاجرہ نے، تو ان کے حضرت اسماعیل کے پاؤں جہاں رگڑے جا رہے تھے وہاں سے پانی نکل آیا، اللہ کی قدرت سے وہ چشمہ نکل آیا، اور 12 مقامات سے کہا جاتا ہے کہ وہ پانی ہی پانی تھا، اتنا زیادہ پانی کہ اللہ کے اس معجزے کو دیکھ کے حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی۔ اپنے بچے کو پانی پلایا، خود جی بھر کے پانی پیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ہوش آیا کہ کیا ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس معجزے کو کہ اللہ نے ان کی ماں کی جو یہ ایک صحیح ہے، جو ایکسرسائز ہے، جو کوشش جو اپنے بچے کے لیے ایک ناممکن سی بات تھی، ان پہاڑوں میں وہ پانی ڈھونڈ رہی تھیں، یہ جو ایک ماں کی صحیح تھی، اور وہ اللہ پاک کو ادا اتنی پسند آ گئی کہ وہ صحیح آج اس وقت سے لے کے آج تک، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک ہر مسلمان جو کعبے کا طواف کرتا ہے عمرے اور حج کے لیے، اس کے لیے وہ صحیح کرنا ایک لازمی عمل بن گیا ہے۔ اس کے بغیر حج اور عمرہ دونوں اتنی بڑی باتیں مکمل نہیں ہوتی۔ صرف اس میں جو ہے اللہ پاک کی طرف سے مقصود تھا کہ اس جگہ کو آباد کیا جائے۔ پھر جو زمزم کی بات ہے، زمزم عربی زبان کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں ٹھہر جا، اور آب پانی کو کہتے ہیں۔ تو جب وہ پانی نہیں رک رہا تھا اور بہت بےتحاشا آ رہا تھا، تو حضرت ہاجرہ نے اس کو کہا زمزم کہ رک جا۔ پانی تو نہیں رکا، اور اس وقت سے آج تک آتا چلا جا رہا ہے، اور اتنا برکتوں والا وہ پانی ہے، تبرک لے کے آتے ہیں وہاں سے حاجی، اور اس پانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو جس مائنڈ سیٹ سے ریسیو کریں گے، پئیں گے، جس نیت سے پئیں گے، یہ آپ کو ویسا رزلٹ دے گا۔ اب میں نے سنا ہے لیٹسٹ چائنا سے کچھ لیب لے کے گئی ہیں یہ پانی، اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ پانی کی فیلنگز ہیں، احساسات ہیں اس پانی کی۔ اچھا، اس کے بعد وہاں پہ لوگ آئے رہنے کے لیے، جو مسافر گزرے انہوں نے وہاں پہ آباد کری کی، اور اس طرح سے مکہ آباد ہوا۔ اس چشمے کے نکلنے سے، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں اس بیابان میں چھوڑنے سے، اللہ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ آبادی ہو، اور مکہ اس وقت سے اس چشمے کے ارد گرد آباد تو ہو گیا، لیکن آج نہ تو مکہ ویسا ہے، نہ وہ چشمہ ویسا ہے، نہ وہ پہاڑیاں ویسی ہیں۔ آپ کا اگر کبھی سننے والوں کا ایکسپیرینس ہوا ہو، میں نے ابھی لیٹسٹ یہ ایکسپیرینس لیا، اور وہاں پہ میں جتنی دفعہ بھی میں نے صحیح کیا ہے، میرا دل بھر آیا، اور میں روئی ہوں، اور میں نے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے وہاں پہ دعا کی ہے کہ ایک ماں تھی وہ، مطلب حضرت سارہ جو ہیں، میں نے آپ سے مینشن اس لیے کیا تھا کہ وہ حضرت شعیب جو کہ اللہ کے نبی تھے ان کی بیٹی تھیں، لیکن یہ رتبہ حضرت ہاجرہ اور ان کی اولاد کو ملا کہ یہ ان کی سنتیں ہیں جو سنت ابراہیمی ہیں حج اور عمرے میں، اور عید جو ہوتی ہے عید الاضحیٰ، عید القربان بھی جس کو کہتے ہیں، اور وہ بھی سنت ابراہیمی، وہ بھی حضرت اسماعیل کا ہی واقعہ تھا۔
وہ میں آپ کو لیٹر آن بتاتی ہوں. لیکن جو صحیح کا عمل ہے وہ پہاڑیاں ویسی نہیں رہی ہیں، صرف علامتی بن کے رہ گئی ہیں. 6 وہاں پہ منزلیں بنا دی ہیں سعودی حکومت نے. اب الیکٹرک کار میں بھی صحیح ہوتی ہے اور شٹل کار میں بھی صحیح ہوتی ہے، پیدل چل کے بھی صحیح ہوتی ہے. اتنا ٹھنڈا یخ قسم کا ماربل ہے اور ٹھنڈا یخ قسم کا اے سی لگا ہوا ہے. اور وہاں پہ اشارے لگے ہوئے ہیں، ایروز لگے ہوئے ہیں کہ اس طرف صفا کی پہاڑی اور اب مروہ کی پہاڑی شروع ہوتی ہے. اور دوڑتے ہیں وہاں پہ بڑے بوڑھے بچے عورتیں، سب صحیح کرتے ہیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو فالو کرتے ہیں اور وہ چکر لگاتے ہیں، تبھی ان کا عمرہ اور ان کا جو حج ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اور اس میں سے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ماں ہے، ماں کا رشتہ ہے، ماں اپنی پوری زندگی اپنے بچے پہ لگا دیتی ہے. اگر عورت کی جو دن کی ایکٹیویٹیز ہیں 24 آورس کی یا اس کی لائف کی، بچے کے لیے جس طرح سے ماں جو صحیح کرتی ہے، جو کوشش کرتی ہے اس کے لیے، اس کی صحت کا، اس کی پڑھائی، اس کی تربیت کا، نماز کا، اس کی زندگی کا، پھر دعائیں بھی کرنا اپنے بچے کے لیے. اور جو اس لیے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو وہ حضرت حاجرہ تھیں اپنے بچے کے لیے جو دوڑیں، اور اتنا وہ دوڑنا ان کا اللہ کو پسند آ گیا کہ آج تک لوگ وہاں پہ دوڑے جا رہے ہیں. پانی ہی پانی ہے وہاں پہ، آب زمزم بھی ملتا ہے اور پانی کی کوئی کمی نہیں ہے. ایئر کنڈیشن ہالز بنے ہوئے ہیں، لیکن لوگ وہاں پہ دوڑے جا رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے دوڑے جا رہے ہیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور جو عمرہ اور حج کی عبادتیں ہیں وہ مکمل طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں سے ہی بھرپور ہیں. طواف کعبہ کی اگر بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آنے والے تمام انسانوں نے اس جگہ کی زیارت بھی کی ہے، طواف بھی کیا ہے. اور نفلی طواف بھی لوگ کرتے ہیں مکمل عمرہ کے علاوہ بھی، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے اور بہت بڑی یہ سعادت ہے وہاں پہ اللہ کے گھر کے گرد 7 چکر لگانے کا. اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہ حج اور عمرے کی عبادات کی ہیں. اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ کے گئے، جو میں واقعہ بیان کر رہی تھی اس آب زمزم کے کنویں کے پاس، تو واپس نہیں پلٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو مشغول کر دیا، جو ان کو ٹاسک دیا تھا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، تو وہ اس میں مصروف ہو گئے. پھر جب واپس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام 12 سال بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام 12-13 سال کے بچے تھے. اس وقت مکہ کا شہر آباد ہو چکا تھا، وہاں پہ بہت سارے تاجر جو ہیں وہ رہنا شروع ہو گئے، آنے جانے والے لوگ، اور اس پانی کی برکات لوگوں نے بھی محسوس کی اور وہاں پہ آبادی ہو گئی. جب حضرت ابراہیم واپس آئے تو حضرت اسماعیل سے ملے اور بہت خوش ہوئے، اور بیوی سے اتنے عرصے بعد ملے اور حال احوال لیا. اور وہاں پہ جب سو گئے تو خواب دیکھا. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کو جو ہے وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. اب نبی کے جو خواب ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے پیغام ہے، الہام ہے، وحی ہیں. تو جب صبح اٹھے تو رات والے خواب کا جب خیال آیا تو بیٹے کا ہاتھ تھاما اور اس کو لے کے گئے. اچھا وہ مقام بھی دیکھا ہے میں نے وہاں پہ جہاں پہ شیطان وہاں پہ گزرا ہے، اور شیطان نے پھر پتھر اٹھا کے مارے اور روکا شیطان نے بہکایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے اس مقام پہ جو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور حضرت جبرائیل بھی ساتھ موجود تھے، اور اس میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے. تو اس پہ حضرت اسماعیل کو بہکانے کے لیے شیطان آتا رہا اور حضرت اسماعیل کو بہکاتا رہا کہ اس کے ساتھ مت جاننا، اس کی بات مت ماننا، یہ تمہیں مارنے جا رہا ہے، یہ تمہیں ختم کرنے جا رہا ہے. اچھا یہ مقام بھی آج تک مکہ میں موجود ہے. وہاں پہ ایک علامتی نشان بنایا گیا ہے جس سے پہچان کی جاتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے. تو جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے گئے اور وہاں پہ لٹایا اور ان کے گردن کے اوپر جب چھری رکھی تو اللہ کے حکم سے جنت سے دمبا آیا اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا، اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ اپنے والد حضرت ابراہیم کے برابر میں کھڑے تھے، اور یہ معجزہ ہوا. اور اس سنت ابراہیمی کی پیروی میں ہر سال جو ہے حج کے موقع پہ ایک جانور کی قربانی کے بغیر حج نہیں ہوتا. عید
نہیں ہوتی، صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ معجزے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے، جو آج تک رہتی دنیا میں اللہ کی نشانیوں کے طور پہ موجود ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ اور جب آب زمزم پیتے ہیں تو جو مزہ آتا ہے، جو دل خوش ہوتا ہے، جو سچ مچ میں ایک فلفلمنٹ کی فیلنگ آتی ہے، وہ جو اس سے گزرتا ہے وہی بہترین طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، ایک فیل جو ہے۔ اور سچ میں جو میں گئی ہوں عمرہ کے لیے، اور مجھے سب سے زیادہ جس مقام پہ ٹچ وڈ اس طرح سے فیل ہوا کہ مطلب کہ میں یہاں ہوں، یہ صحیح ہے۔ اور حضرت حاجرہ کیسے دوڑی ہوں گی اس وقت ان بیابان پہاڑیوں میں، کس طرح سے وہ چلی ہوں گی اپنے بچے کے لیے۔ اور آج دیکھیے کہ جو حاجی ہیں ان کے پاس پانی بھی ہے بیگ میں، اور اے سی بھی لگا ہوا ہے، دوڑ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو پسند ہے، اور اللہ اس طرح سے ہم سے راضی ہو جائیں۔ آب زمزم کی برکتیں جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہم سب مسلمانوں کے لیے موجود ہیں، اور ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وہ تو نبی تھے، نبی کا خاندان تھا، پیغمبروں کی اولادیں تھیں، جنہوں نے یہ ہمارے بخشش کے سامان کے لیے یہ ساری چیزیں کیں، قربانیاں دیں، اپنی زندگیاں وقف کیں، اور آج ہم جو ہے ان چیزوں کو صرف فالو کر کے ہی اتنا زیادہ ثواب لے لیتے ہیں اور دعائیں قبول کرواتے ہیں اللہ سے۔ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اس امت میں سے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اللہ نے اتنی ساری بہترین چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اور وہاں پہ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں۔ سچ میں محسوس ہوتا ہے آپ کو، جو فیلنگ ہے، شاید جو لوگ وہاں پہ ہوا ہیں وہ زیادہ اچھے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور جو نہیں گئے اللہ پاک ان کو بلائے اور وہاں پہ ضرور جائیں، وہاں پہ ضرور جائیں، سب کو جانا نصیب ہو۔ یہ والی ویڈیو میں یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف سٹوری انشاءاللہ ڈسکس کروں گی، اور وہ ایک مکمل لائف سٹوری ہوگی پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔